السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، ہم دوسری نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے آواز نہیں آ تعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ایک تو ایسا کرنا ہے کہ کل جو آخری آیت پڑھی تھی اس میں لفظ یاتین، یہ اس کا ترجمہ کیسر بھائی نے کہا تھا لیکن وہ کیا نہیں، تو ایک تو اس کی طرف ہم دیکھیں گے۔ نئے جو ساتھی یہاں سے شریک ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کو بنایا، اور پھر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ تو اس دنیا کے اندر اعلان کر دے کہ لوگ اسلام کا جو آخری پلر ہے اور رکن ہے وہ حج ہے، تو اس کی طرف آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حدیث کے اندر وہ آتا ہے کہ وہ اعلان کیا، اور بہت ساری حدیثوں کا اختصار یہ ہے کہ اللہ نے ان کی آواز جو تھی وہ دنیا کے آخر تک پہنچائی اور ارواح تک بھی پہنچائی، بلکہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جن جن ارواح نے اس کو سن کے لبیک اللہم لبیک، جو تلبیہ کے پہلے الفاظ ہیں، یہ کہا، تو بہرحال وہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کل اس کے اندر شاید ہم اختصار کے ساتھ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھی حدیث نہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس لیے کہ حدیث تو پوری ہونی چاہیے، مفہوم آ جائے تو اس میں سے ہم اس کا جس لے لیتے ہیں، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ اچھا، یہاں یہ بتانا ہے کہ ہم شروع کرنا تھا 28 سے، لیکن لا آ رہا ہے 27 کے بعد، تو لہذا 27 اور 28 کا لنک ہے، اور ہم نے ایک ضامر اس کا بتانا ہے۔ اس کے اندر ہماری مشکل کا حل ہے کہ کیوں یا اتینا آیا ہے، اوپر یا اتو کا آیا ہے۔ کتنے ساتھی ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ اشکاش مطلب مشکل تھی؟ بتائیں گے کوئی؟ جی میرے ذہن میں ذہن میں تھی، اور میں گزارش یہ کروں گا کہ باقی افراد جو ہیں ان کے ذہن میں بھی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کا حل کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو ہم کہہ دیں گے کہ بھئی ہمیں اس کا حل نہیں آتا، اور اس کے حل کے پیچھے جائیں گے، اس کے اندر بھی ثواب ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو عرب والے لوگ ہیں قرآن مجید کو وہ تو ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، اور جو اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے عبدالرؤف بھائی اور عبدالرشید بھائی، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی خوشخبری یہ ہے، اور ہمارے لیے بھی انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم نے بھی سمجھ کے پڑھا اور بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ دوہرا ثواب ہے، کیوں جی؟ جی سر۔ جی سر، بے شک۔ جو جن کی زبان ہے ان کے لیے ایک گناہ، اور جن کی زبان نہیں ہے اور وہ بڑی تگ و دو سے سمجھتے ہیں تو وہ تگ و دو کا دگنا ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے ان لوگوں کا بھی جن کی یہ زبان بھی ہے، اور ہمارا بھی جن کی زبان نہیں ہے، کوشش اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ آمین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضامر جو لفظ ہے یہ مطلب کس کے لیے آتا ہے؟ یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ ضامر اصل میں ہوتا ہے چھپا ہوا، تو بہرحال یہاں ضامر یہ اس کے اصلی معنی ہے، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں میرے ضمیر کی آواز، وہ بھی اسی سے ہی نکلا ہے
اور یہ جو ہم ضمیر کہتے ہیں کہ بھی ہا ضمیر ہے، ہو ضمیر ہے، تو وہ بھی چونکہ اصل فاعل اس کا چھپا ہوا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہوا. ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر. مضمر اور ہے. یہ کس کی ضمیر ہے؟ وہ پیچھے ہے. ہوا کے اندر تو وہ چیز نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جی جی تو وہ ایک تو مطلب ضمیر وہ آ گئی. دوسرا ضمیر ہمارے اندر ایک ضمیر رکھ دی گئی ہے جو انشاءاللہ اگر اس کو ہم گندا نہ ہونے دیں تو وہ حق اور سچ بتاتی ہے. یہاں ضامر جو عربی کے اندر ضامر ہے، یہ ہر اس اونٹ اور اونٹنی یا اونٹنیوں یا اونٹوں، یہ سب کے لیے آتا ہے لفظ ضامر. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی سر. بلکہ میں کہوں گا میں سمجھا پا رہا ہوں. جی سر. تو مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے. تو لہذا ایک تو یہاں سے یہ پتہ چلے گا کہ ضامر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہے، کہ یہاں دامرون آنا چاہیے تھا، دامر رین رین آنا چاہیے تھا، تو یہ ایسا نہیں ہے. اچھا، دوسرا اس کے اندر چونکہ اونٹنیاں ہیں اور اونٹ بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاتینا کا لفظ بتایا کہ جو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے آتا ہے. مضارع کے اندر جو غائب کا آخری صیغہ ہے جی وہ ہے یاتینا، نون التانیث کا ہے. تو ہم آج اس کا بھی ترجمہ کریں گے اور یاتو کا بھی ترجمہ کریں گے. میں کرنے لگا ہوں. وَأَذِّن، اے ابراہیم علیہ السلام تو اعلان کر دے، فی الناس لوگوں میں، بالحج حج کا. اب کیا ہے؟ یا تو کا رجالم، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل، وعلی کل دامر، دامر میں نے بتایا تھا کہ وہ اونٹ یا اونٹنی جو جس کا پیٹ جو ہے کمزور ہو کے اس کی کمر تک لگ گیا ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں کمزور کہتے ہیں، لاگر کہتے ہیں، سفر کی وجہ سے بوجھ اٹھا اٹھا کے وہ آ گیا ہو، تو وہ ہر لاگر اونٹنیاں یا اونٹنیوں، اونٹ یا اونٹوں پر آئیں گے، یہ اس کے معنی ہے. لیکن ہم نے ان میں سے ایک چیز کو لینا ہے، تو ہم نے کل ترجمہ کیا تھا کہ وہ تیرے پاس پیدل یا ہر لاگر اونٹنی پر آئیں گے. یہ پڑھا تھا نا؟ جی اب ضامر کا اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ مؤنث کے لیے بھی ہے اور یہی لفظ ہے. رکھ لیا آپ نے؟ جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ لاگر، اونٹنیاں. لاگر. بالکل جی، لاگر اونٹنیاں. اب لاگر اونٹنیاں ہے تو اس کے لیے ہے یا تینا، وہ آئیں گی، من کل فج عمیق، ہر دور دراز گھاٹی سے، ہر دور دراز راستے سے. کیوں جی؟ اب ترجمہ ہو گیا اس کا یا تینا کا؟ جی. تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں یا تینا مؤنث. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اس کے ترجمے کو، جو اس کا آ سکا. بہت سارے لوگ نے دیکھا تو اس کے اندر جو چیز آئی وہ یہی ہے کہ اونٹنیوں کو اگر ہم مؤنث مان لیتے ہیں تو اس کے لیے یا تینا، وہ اونٹنیاں آئیں گی، من کل فج عمیق. ترجمہ کریں. ہر دور افتادہ راستے سے. دور افتادہ راستے سے، بالکل ٹھیک ہے. گھاٹی بھی میں نے کہا، گھاٹی وہ ہوتی ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان میں ہو. دونوں ٹھیک ہیں اس کے اپنا ترجمے. تو اس میں انشاءاللہ گھبرایا نہ کیجیے، اللہ سے معافی مانگیں کہ ہم تو اللہ سے انتہائی عاجزی اور لجاجت کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے. ہم والدہ کے پیٹ میں سے آئے تھے
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں والدہ کے پیٹ میں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور ہم نے تمہیں وہ یہ جتنے بھی اعضاء ہیں وہ یہ دیے جس سے تم علم حاصل کر پاؤ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اچھا جی، وہ آئیں گے، لوگ بھی آئیں گے اور وہ اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، اونٹنیاں بھی آئیں گی، لیکن اصل جو ہے وہ لوگ آئیں گے پیدل حج کرنے کے لیے بھی، اور اونٹوں اور اونٹنیوں پر بھی۔ کیوں آئیں گے یا کیوں آنا چاہیے؟ لِیَشْهَدُوا منافع لہم، منافع کس کی جمع ہے؟ منافع نفع کی منافع، جی نفع کی منافع ہے، تو اس کی نفع کہہ لیں گے یا نفع بھی ہمارے لیے ہوتا۔ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اور دوسری بات وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم من بہیمۃ الانعام، یہ ساتھی پہلے پڑھ چکے ہیں، بہیمہ اور انعام، جی پالتو جانور کر کیا تھا یا چوپائے؟ جی جی یہ کیا چرنے تھا؟ والے جانور کیا تھا ہم نے، کیا جی؟ چرنے والے جانور، چرنے والے جانور، جی جی ٹھیک ہے۔ تو وہ چرنے والے جانور جو ہیں وہ عمومی طور پر اس کا پالتو جانور بھی ہوا ہے کہ جو اپنے پالے ہوئے ہوں، کبھی ہم نے قربانی کے لیے لے کے جانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ ان پر اللہ کا نام لے لو، ذبح کر لو ان کو، اور پھر ایام معلومات جو ہیں یہ یوم النحر 10ویں سے لے کر 11، 12 اور 13، جی ایام معلومات وہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ معلومات کا لفظ جو آتا ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک آتا ہے۔ عربی کے اندر کہاں سے لے کر کہاں تک آتا ہے؟ 3 سے 9 تک، 9 تک، 10 اس کے اندر شمار نہیں ہے جی۔ اور معدودات اللہ تعالیٰ ہے سر میرے خیال میں، جی جو معدودات لفظ ہوتا ہے وہ بھی شاید اسی طرح سے آپ نے بتایا تھا۔ جی وہ معدودات، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو ایام النحر ہیں وہ ہے معلومات، معلوم، وہ آپ معدودات کا ہی کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ بتایا تھا۔ اچھا جی، رَزَقَهُم من بہیمۃ الانعام ہو گیا، اب کرنا کیا ہے؟ فَقُلُوا، امر کا صیغہ ہے، منہا، ضمیر جاری ہے انعام کی طرف، منہا، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، بائس الفقیر، البائس الفقیر، یہ الفاظ ہیں۔ باعث کون ہوتا ہے؟ جو اپنا بئسا، باس جنگ کو بھی کہتے ہیں، باس تنگ دستی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ تنگ دستی وہ ہوتی ہے کہ جو مالی تنگ دستی ہو، کھانے کی تنگ دستی ہو، اور فقیر وہ ہوتا ہے جو محتاج ہو اور وہ سوال کرنے والا ہو، جس کا آگے لفظ معتر بھی آئے گا، معتر لفظ آئے گا، قانع اور معتر آگے لفظ آئے گا انشاءاللہ۔ آج کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے الفاظ جو میں نے بتایا کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھنے ہیں۔ اب جی پڑھتے ہیں کہ وہ ہر دور دراز راستے سے آئیں گی، لیشہدوا، ترجمہ کریں آپ۔ تاکہ وہ دیکھیں، تاکہ وہ دیکھیں، اب دیکھو، یشہدوا کا مطلب ایک نے کہا تاکہ وہ دیکھیں، دوسرے نے کہا تاکہ وہ گواہ بنے، دونوں ٹھیک ہے جی۔ تو ہم ترجمہ کریں گے تاکہ وہ دیکھیں، تاکہ وہ مشاہدہ کریں، جی تاکہ وہ مشاہدہ ہماری زبان کا لفظ ہے، تاکہ وہ دیکھیں، منافع لہم، اپنے لیے، فائدے، ان کو اپنے فائدہ، لیے فائدے، تاکہ وہ اپنے لیے فائدے دیکھیں۔ وہ کیا ہیں فائدے؟
سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ حج اللہ سبحانہ کی طرف سے فرض ہے، حج کے ارکان پورے کے پورے الحمدللہ ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے سب سے بڑا فائدہ کہ ایک بہت بڑا رکن جس کے اندر تمام پچھلے ارکان سموئے ہوئے ہیں وہ فائدہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں جا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی حج کے لیے جاؤ تو کوئی اور کام نہیں کرنا، یہ عام ہے نا ہمارے ذہن میں یہ بات کہ وہ حج پہ جی گیا ہے تو جا کے تجارت کر رہا ہے، کیوں جی؟ جی 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 اللہ تعالیٰ نے اس سے نہیں روکا، نہ اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ وہاں جا کے آپ حج بھی کریں، اور حج کے دوران اگر کوئی تجارت کر سکتے ہیں تو تجارت بھی کریں، اور اگر نہیں مطمئن ہوتا دل تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ وہاں سے چیزیں لے کے ساتھ حج بھی کرتے جائیں اور تلبی جو ہے وہ بھی پڑھتے جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں یہ بیچتے بھی جائیں اور منافع بھی لیں۔ بکرے بکریاں جو ہیں وہ وہاں لوگ بیچتے ہیں جی، اور حج بھی کرتے ہیں، ہم نے دیکھا لوگوں کو۔ اور اس کے علاوہ مطلب کافی ساری چیزیں آ جائیں گی، اور کیا ہوگا جی؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے نام کا ذکر کرے۔ اللہ کے نام کا ہاں جی، ذکر کرے۔ اگر جو ہے نا اذکرو ہوتا تو یہ امر کا صیغہ ہوتا، اب یذکرو ہے تو اصل میں لام وہ پہلے والا ہے تاکہ لیذکرو جی، اور جی تاکہ جی وہ اپنے لیے اللہ فائدے کا دیکھیں ذکر کرے۔ اور اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ اب آگے آ رہا ہے کس پر کرنا ہے، درمیان میں جملہ آ رہا ہے فی ایام معلومات، چند معلوم دنوں کریں، معلوم دنوں میں۔ چند معلوم دنوں میں معلومات کی جی۔ اب چونکہ آ رہا ہے کہ چند معلوم دنوں سے پہلے 8 تاریخ کو شروع ہو جاتا ہے حج، حج 8 کو بھی ہے 9 کو بھی ہے، لیکن 10 تاریخ جو ہے وہ یوم النحر ہے۔ نحر کہتے ہیں قربانی کو، کہ آپ نے شیطان کو کنکریاں مار لینی ہے اور اس کے بعد اپنا جو بال ہیں وہ کٹوا لینے ہیں اور اس سے پہلے قربانی کر لینی ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ قربانی بعد میں بھی کر لیں، تو فقہا نے کہا ہے کہ بھئی آپ کی قربانی پھر بھی ہے، لیکن ترتیب اچھا ہے کہ ترتیب پہلے ہو کہ پہلے قربانی کریں اور پھر اپنے بال کٹوائیں۔ تو بال کٹوا کے اب کیا ہو گئے، آپ نے ایک رکن اسلام کا پورا کرنا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ طواف زیارت، طواف زیارہ۔ یہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ارکان حج میں سے ہیں، اگر یہ نہ ہوئی تو حج نہیں ہے جی۔ جی وہ جی کون جی کون سی ہیں؟ وہ ہیں سب سے پہلے کہ احرام اگر نہیں باندھا حج نہیں ہوگا۔ جی جی دوسرا یہ ہے جی کہ وقوف عرفات کے اندر آپ بے شک ایک لمحہ کے لیے بھی ایک قدم ہی آپ کا اندر ہوگا، بلکہ ویسے تو ایگزیجریشن کر رہے ہیں، مطلب کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں کھڑے ہوں گے تو آپ کا وقوف ہو جائے گا۔ یہ جی دوسرا کہ یہ کیا ہے، رکن ہے جی حج کا، رکن ہے۔ حج کا رکن ہے، فرض ہے، اس کے علاوہ حج نہیں ہوگا جی۔ نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا ہے یہ جو طواف افادہ کہتے ہیں یا طواف زیارہ کہتے ہیں یہ، لیکن اس کے ساتھ سعی بھی کرتے ہیں، تو لوگ عام طور پر کہتے ہیں جی 4 ہیں، کیونکہ اس طواف کے ساتھ سعی بھی ہے تو لہذا جی یہ 3 کہتے ہیں کہ احرام، آگے میرے ساتھ گنے، وقوف عرفات، تو عرفات، وقوف عرفات، طواف اور آگے طواف زیارت۔ طواف زیارت۔ طواف زیارہ جی۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ جانا ہے اپنا مینا میں، اور مینا میں جا کے وہاں مطلب رہ کے تو پھر جب آنا ہے اپنا 12 تاریخ کو، 11 یا 12 کو آ جائیں، اور پھر طواف وداع کر کے آپ فارغ ہیں۔ جی لیکن جب یہ کر لیں گے قربانی ہو جائے گی تو آپ اپنا
آگے آئے گا سم لیقدو تفاسہم، یہ وہاں بھی بات کریں گے، اپنے میل کچیل جو ہے وہ دور کریں، آپ نہا سکتے ہیں، نہا کے پھر افادہ کر سکتے ہیں جی۔ طواف جی طواف افادہ طواف زیارہ ایک ہی نام ہے، جی جی ہوگی جی بات یہ۔ جی سر، باقی چیزیں کون سی رہ گئیں؟ باقی چیزیں رہ گئیں مینا کا آ جی جاتا جی ہے نا، مزدلفہ کا بھی آ جاتا ہے درمیان میں جی۔ جی 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 ہاں، اب وہ جو چیزیں ہیں وہ اگر کوئی مشکل بن جاتی ہے، جیسے کہ اس دفعہ بنی کہ کچھ لوگوں کو مینا کے اندر نہیں ٹھہرایا گیا، جی جی کہ وہ بالکل بارڈر لائن پر تھے، کیونکہ میں وہاں موجود تھا، تو ان کو مزدلفہ ڈکلیئر کر کے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ مینا کا ہے، تو انہوں نے وہاں ٹینٹ لگا دیے، اور پاکستانی تقریباً آلموسٹ سارے ہی وہ مزدلفہ کے اندر، مزدلفہ اور مینا ایک دوسرے سے ملتے ہیں، درمیان میں صرف ایک مطلب سڑک ہے، وہاں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ یہاں مینا ختم ہو جاتا ہے اور یہاں مزدلفہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، یا مزدلفہ ختم ہو جاتا ہے مینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا لوگوں کو بڑی بے چینی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا تو حج ہوا ہی نہیں، ہم تو مینا کے اندر بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے جا کے مینا کے اندر کچھ اپنی پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، تو لہذا ساتھی بڑے بے چین تھے۔ تو وہ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھو چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری نماز ہے، نماز کے اندر اگر آپ نے فرض پڑھ لی ہے نا، مطلب ایک تو ہے زیادہ سے زیادہ نماز، ایک جی سے ہے جی کم سے کم نماز۔ کم سے کم نماز کیا ہے بتائیں گے؟ فرض بس کم سے کم نماز فرض، وہ اگر آپ نے پڑھ لیے ہیں تو آپ اگر سنتیں ادا نہیں کر پائے، جو کہ کرنی چاہیے، اور باقی جو اپنا سنتیں ہیں موقدہ غیر موقدہ ہم نے مطلب کہ بنائی ہوئی ہیں، جو بھی مفسر مجتہدین نے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اگر وہ نہیں کر پائے تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی؟ نماز تو ہو جائے آپ کی نماز ہو گئی۔ بالکل اپنے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہیں کہ آپ کی نماز ہو گئی، اس لیے کہ آپ کو مجبوری تھی کہ آپ نے مطلب وہ نہیں کی۔ مجبوری نہ ہو تو پھر بھائیو محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سنتیں پڑھی ہوئی ہیں ساری کی ساری ادا کی جائیں، اس میں تو اختلاف کسی کو نہیں ہے۔ تو جی بالکل نہ ہارڈ لائنر ہونا ہے، ایکسٹریمسٹ مت بنے، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو پھر ساتھیوں کو بتایا، ہماری جو بلڈنگ کے اندر تھے انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ بھئی یہ ارکان ہے، آپ جا کے اپنے مفتی سے پوچھ لیں، اور طواف وداع آپ نے کرنا ہے، اور کنکریاں مارنے کے بعد اگر آپ نے طواف زیارہ کیا ہے تو کہ جی کیا ہے ہم نے، تو الحمدللہ حج ہو گیا، کیوں جی؟ جی جی تو مطمئن آئے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ساری چیزیں میں نے بتائیں آپ کو، تو اب دوبارہ کرتے ہیں لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے لیے فائدے کی چیزیں دیکھیں یا فائدے دیکھیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کے نام کا ذکر کریں، اللہ کے نام کو یاد کریں، اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ اصل میں آگے آ جاتا ہے عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، لیکن درمیان میں جملہ الفاظ معترضہ آ جاتے ہیں، فی ایام معلومات، معلوم ترجمہ معلوم معلوم میں دنوں میں، جی معلوم دنوں میں قربانی کا ذکر ہے، نہر کا ذکر ہے، کس پر نام یاد کریں؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، ان پر، رازقہ کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، جو اس جو اس اللہ نے ہم ان کو دیا ہے، انہیں دیا ہے۔ رازقہ کا معنی رزق نہیں ہے، رازقہ کا مطلب ہے دینا، رزق اس کا ایک حصہ ہے۔
باقی جو چیزیں دی ہوئی ہیں وہ بھی رازقہ کا مطلب دیا ہوا اللہ کی طرف سے. تو الا ما رازقہم، جو اس اللہ نے انہیں دیا، من بہیمت الانعام، بہیمہ صفت خوبصورت ہے، نہیں خوبصورت پالتو کہہ لیتے ہیں آج، پالتو چرنے والے. وہ جو چرنے والے جانور ہوتے ہیں نا، ان کا ترجمہ ساتھیوں نے پالتو بھی کیا ہے، کہ جن کا ذکر پتا ہے کہ یہ میں نے نہر کے لیے وہاں جا کے دینے ہیں، یا وہاں آپ نے پہلے لے کے جاتے تھے باقاعدہ، اور ان کے اوپر وہ لگا دیتے تھے، نشانی لگا دیتے تھے باقاعدہ، بلکہ ایک برچے سے ان کی اونٹ کی ایک جگہ پہ زخمی کر کے، تو اس کا وہ جو خون ہے وہ اس کے اوپر مل دیتے تھے، تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے. تو من بہیمت الانعام کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں پالتو جانوروں میں سے. من بہیمت الانعام پالتو جانوروں میں سے. جی ہو گیا. اب اس پر کیا کریں؟ پالتو جانوروں میں سے جو انہیں دیے ہیں ان پر کیا کریں؟ اللہ کا نام، اور نشانی اللہ لگا کے دیں. نام کا ذکر کریں. مطلب کیا ہے اللہ ذکر کے کریں. نام کا ذکر کریں؟ کہ وہ کھڑے ہوئے ہوں اور آپ کہیں یا اللہ یا اللہ یا غفار یا ودود، یہ کہیں گے؟ قربان ان کو ذبح کرنا. جی قربانی دیں. اور وہ الفاظ کیا ہیں ذرا دہرا دیں. بسم بسم اللہ 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 اکبر. جی بسم اللہ اللہ اکبر بھی آتا ہے، واللہ اکبر بھی آتا ہے. جی یہ جی کہنا ہے. آگے اب حلال ہو گیا یہ جناب جی جانور، جی تو کیا کرنا ہے؟ فَكُلُو، ترجمہ آ رہا ہے جی امر کا صیغہ، فَكُلُو، تو کھاؤ تو تم کھاؤ، منہا، اس میں سے، اس اس میں سے نہیں ہے، ان میں سے. جی ان میں سے. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ حلال ہو چکے ہوں، اس کے اندر روح نہ ہو، خون نکل چکا ہو، اگر وہ تڑپتا ہوا ہے اور آپ نے اس کا کوئی حصہ بھی لے لیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں سے روح نہیں نکلی اور آپ نے اس کا کوئی حصہ کاٹ لیا تو وہ حرام ہے. حرام ہے، بالکل. جی لہذا جس مال ڈنگر کو، مویشی کو کرنا ہے تو کسائی پتہ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں. ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. اپنی قربانیوں کو بالکل انہیں کہیں جی کہ اسے بالکل ٹھنڈا ہونے دیں. جی 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 سر. وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر آپ نے اس کو کرنا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ آگے پڑھیں گے ہم. تو فَكُلُو ترجمہ کریں تو کھاؤ، منہا ان میں سے. ان میں آگے سے. آ رہا ہے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ. طعام کس کو کہتے ہیں؟ کھانے کو، کھانے جو کو. کھانا کھایا جاتا ہے تو اسی سے ملا. وَأَطْعِمُوا، اور کھانے کے لیے دو. وَأَطْعِمُوا، اور کھانے کے لیے دو. اب اس کا ترجمہ بھی اور کھلاؤ بھی ٹھیک ہے، اور اچھا یہ ترجمہ ہے، اور کھانے کے لیے دو. البائسہ، تنگ دست کو، تنگ دستوں کو. حل آ رہا ہے نا تو اس میں جنس، تنگ دستوں کو. الفقیر، اور فقیروں محتاجوں کو. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو پروفیسر صاحب جی وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور اعلان کر دو لوگوں کے لیے بالحج، حج کا. یاتو کا، وہ آئیں گے، رجالن پیدل، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر، یاتینا جو آئیں گی، من کل فج عمیق، تنگ راستوں سے، لیشہدو تاکہ وہ مشاہدہ کریں، دور دراز، جی دور دراز راستوں سے. جی چلیے دور دراز راستوں سے. لیشہدو تاکہ وہ مشاہدہ کریں منافع اپنے فائدوں کا، سوری لیشہدو منافع لہم، تاکہ وہ مشاہدہ کریں اپنے منافعوں کا. ویذکروا، اور تاکہ وہ ذکر کریں اسم اللہ، اللہ کے نام کا، فی ایام اللہ جی. معلومات.
اسم اللہ، اسم اللہ پڑھا گیا ہے اچھا اچھا اچھا، جی۔ اسم اللہ، اللہ کے نام کا، فی ایام معلومات، معلوم ایام کا، اللہ ما رزقہم، اس میں سے کہ جو اللہ جو اس نے دیا ہے، من بہیمت الانعام، پالتو 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 جانوروں میں مویشیوں سے، کا، فکلو اور کھاؤ، منہا ان میں سے، واطعموا اور کھلاؤ، البائس الفقیر تنگ دست فقراء کو۔ جی ٹھیک ہے جی، آگے پڑھتے ہیں جی۔ آج لفظ ایک نیا آ رہا ہے اور یہ بھی ممکن ہے پریشان کرے، پریشانی اب ختم۔ آپ لفظ کہتے ہیں ایک کہ میں قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہوں، یہ کیا ہوتی ہے؟ اب آگے ہے چونکہ لفظ میں سارا دن اسی کے اوپر لگا رہا ہوں کہ کون سا لفظ ہے جو ہماری زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، ورنہ یقدو آپ کے ذہن میں جو فوری طور پر آتا ہے وہ قاضی کا لفظ آتا ہے، قضا اس نے فیصلہ کر لیا آتا ہے، ایسا ہے جی جی آتا ہے نا؟ تو آج اس کا دوسرا معنی پڑھنا ہے، حاجت کو دور کرنا، جی قضائے حاجت، حاجت جی کو دور دور کرنا، دور کرنا جی، اس حاجت کو پورا کر لینا، یہ دونوں معنی ہیں۔ تو یک دو کا مطلب اب کم پوری تفصیل کے اندر نہیں جاتے، تو یک دو کا مطلب دور کرنا بھی ہوتا ہے۔ ہو گیا جی یہ بات؟ جی 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 دوسرا یک دو کون سا ہے؟ فیصلہ کرنا فیصلہ فیصلہ، کرنا، ٹھیک ہے، فیصلہ قاضی سے نکلا ہے، قضا جی، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہی ہے۔ تو یقدو تاکہ وہ دور کریں۔ اب لفظ آ رہا ہے تفسا، تفس غبار کو کہتے ہیں، اگر اس کے اوپر پسینہ آ جائے تو وہ میل کچیل بن جاتا ہے، تو وہ بن جاتی ہے تفس۔ کیوں جی ٹھیک ہو گیا؟ جی 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 اچھا دوسرا کہ ہم نے 8 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، مطلب ہے جو احرام تو کھولنا ہی نہیں ہے، 8 تاریخ کو باندھا، 9 تاریخ کو بھی باندھا جی، ایسا ہی ہے، جی جی اور 10 تاریخ کو آئے تو 10 تاریخ کو قربانی کے بعد ہم نے کھولنا ہے۔ تو اس دوران وہاں گرد و غبار ہے، سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ہمارا وہاں جو حشر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی میل کچیل آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ثم لیقدو، پھر وہ دور کریں، تفسہم اپنے میل کچیل کو، میل کچیل کو، جی اس کو کہیں آپ بھی ذرا میرے ساتھ، پھر وہ دور کریں، دور کریں اپنے میل کچیل کو، یہ پہلی چیز ہو گئی جی، پھر وہ دور کریں اپنے میل کچیل کو، ولیوف، لام بھی آ رہا ہے جی، چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل کو، ولیوفو وفا سے نکلا ہے پورا کرنا، ولیوفو نذورہم، نظر کی جمع نذور ہے، کہ لوگوں نے جو نیکی کی اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہوئی ہے نظر ماننے کے لیے جی، وہ نظر ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے نفل پڑھوں گا اتنے، میں اللہ کے لیے اگر کوئی صورتحال ہے شاید کوئی طواف کی بھی اگر میں وہاں پہنچ جاتا ہوں تو میں انشاءاللہ طواف فلانے کے لیے بھی کروں گا۔ وہ نظر کا موضوع لمبا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اختصار کے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدود نیکی کی رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی کام اللہ سے پورا کروانے کے لیے کوئی اپنے اوپر وہ چیز اپنا مان لینا کہ میں یہ نیکیوں میں سے یہ نیکی کروں گا یا کروں گی، وہ ہو گئی نظر۔ تو ترجمہ کریں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، تاکہ وہ اپنی نظریں پوری چاہیے کہ کریں، وہ تاکہ وہ اپنی طواف کریں، نظریں پوری کریں جی۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، ایک ہے یطوفو، یطوفو کا مطلب ہوتا ہے طواف کرنا،
اور جب توئے کے اوپر شد آ گئی ہے، واؤ کے اوپر شد آ گئی ہے، تو یہ اس کے اندر اور زیادہ شدت، اور زیادہ اہمیت کرنے کے لیے، جی جیسے فعل ہوتا ہے تو فعل لفظ جو عین کا آ جائے گا تو وہ شد جو ہے شدت کے لیے آتا ہے۔ اور خوب طواف کریں، وَلْيَطَوَّفُوا کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اور اور خوب خوب طواف کریں، اور خوب طواف کریں بالبیت العتیق۔ اب عتیق کے میں نے کل بتایا تھا 3 قدیم معنی، ایک تو قدیم گھر بتایا تھا، ایک جی یہ جی ہے کہ اس کے اوپر کسی کی ملکیت نہیں ہے اور وہ بالکل آزاد ہے، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ عزت والا۔ یہ عتیق کے ہم اس کے لیے عتیق اس لیے کہہ رہے ہیں، کل ہی جو پڑھا تھا کہ ان اول بیت وضع للناس للتی بکۃ مبارک بقۃ مبارکۃ، پہلا گھر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنوایا فرشتوں سے یا جس طریقے سے بھی، وہ پہلا گھر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ، ہاں جی بیت اللہ، سوری وہ ہے، جی تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں قدیم گھر، تو جی یہی چیز ٹھیک ہے، اس کی تشریح ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آزاد کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی یہ باہر سے لوگوں کے لیے اور وہاں رہنے والوں کے لیے بالکل برابر ہے، یہ پڑھا آپ نے ابھی، جی پڑھا ہے جی جی کوئی آدمی نہیں روک سکتا، تو لہذا وہ آزاد کہ اس کے اندر مسلمان اگر ہے تو اس کے اندر کوئی آدمی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور عزت والا تو بہرحال ہے ہی ہے۔ تو یہ 3 معنی ہیں، ہم اس کے اندر اور وہ قدیم ترین گھر کا خوب طواف کریں۔ خوب تو آپ طواف۔ 18 منٹ ہو گئے ہیں اور 2 آیات پڑھی ہیں۔ جی آپ کیسر بھائی آپ لیں اور 2 منٹ کا استعمال کر لیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور تو لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل، وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر، یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، وہ اونٹنیاں آئیں گی ہر دور افتادہ راستے سے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ مشاہدہ کریں اپنے لیے فائدوں کا، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا معلوم ایام میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، اس چیز پر جو اس نے انہیں دی، مِن بَہِیمَةِ الْأَنْعَامِ، پالتو جانوروں میں سے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم کھاؤ ان میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تم کھلاؤ تنگ دستوں کو، ثُمَّ لْيَقْضُوا، پھر چاہیے کہ وہ دور کرے، تَفَثَهُمْ، اپنی میل کچیل کو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ پوری کریں اپنی نظریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ، اور چاہیے کہ وہ خوب طواف کریں قدیم گھر کا، میرے قدیم، جی ٹھیک ہے، قدیم بہت عزت والے قدیم گھر گھر کا۔ کا۔ جی اپنے پروفیسر اپنے کیا نام ڈاکٹر کو کچھ سال ہو گئے، ڈاکٹر داؤد صاحب، جی ڈاکٹر، جتنا بھی ہو سکتا ہے وقت کم ہوگا، آخری آیت کا ترجمہ وَأَذِّن کر فِي دیں۔ النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور تو چلیں لوگوں میں اعلان کر دے حج کرنے کا، یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ تیرے پاس آئیں گے پیدل، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر کمزور اونٹ اور اونٹنی پر، یأتین من کل فج عمیق، وہ آئیں گی ہر دور افتادہ راستے سے، یشہدوا منافع لہم، لیشہدوا، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ مشاہدہ کریں اپنے لیے فائدوں کا، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ کے نام